السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ قرآن و ماہ رمضان ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ایک جامع، کامل اور مکمل ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے، جس میں ہر پہلو سے انسان کو آگاہی عطا کی گئی ہے اور رہنمائی کی گئی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی نجات کے لیے دنیا و آخرت میں ضروری ہے، اس کتاب ہدایت میں و کتاب الہی میں اسے بیان فرمایا ہے۔ اہم موضوع قرآن کریم کا انسان کو خطرات سے آگاہ کرنا اور ان خطروں سے بچانے اور بچنے کا طریقہ بتانا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات میں سے ایک صفت قرآن کریم نے بشیر اور دوسری صفت نذیر ذکر کی ہے کہ انبیاء کا کام ابشار اور انذار ہے۔ ابشار نجات کی راہیں دکھانا، مایوسی سے نکالنا، امید بڑھانا اور نجات کے لیے لوگوں کو پر امید کرنا ہے، مایوسی دور کرنا۔ انذار انسان کی راہ میں حائل خطروں کو بتانا، واضح کرنا اور ان خطروں کی نوعیت سے انسان کو آشنا کرنا ہے۔ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے مفہوم ابشار اور انذار کا یا بشیر و نذیر کا، لیکن بہت سادہ کر کے اور بڑا سطحی مفہوم کہ بشیر اسے کہتے ہیں جو جنت کی نعمتوں کے ذکر کرے، اور نذیر وہ ہوتا ہے جو جہنم سے ڈرائے۔ ابشار انسان کو امید دلانا کہ سعادت انسان کا حق ہے، نجات انسان کا حق ہے، کامیابی انسان کا حق ہے، اور ہر انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ کامیابی کے یہ راستے بتانا ابشار کہلاتا ہے۔ انبیاء بشیر ہیں، بشارت دینے والے، یعنی انسان کو کامیابی کی راہیں دکھانے والے ہیں۔ ساتھ ہی اس راہ میں رکاوٹیں بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، موانع ہیں۔ ان موانع کی نشاندہی کرنا اور ان موانع سے انسانوں کو آگاہ کرنا، ان سے بچنے کا طریقہ بتانا انذار ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے سب سے پہلے خود یہ دونوں عمل و دونوں فعل قرآن کریم میں کتاب ہدایت میں بیان فرمائے ہیں۔ انسان کی کامیابی کے راستے انسان کو بتائے ہیں، جن کا نتیجہ فلاح ہے۔ فلاح کے راستے، کامیابی کے راستے بتائے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو ان راہوں پر چلے گا اولئک ھم المفلحون، فلاح یافتہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان راہوں کو طے کریں گے۔ انسان کی راہ میں دشمنان ہیں، وہ خطرات ہیں، رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، جو انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ ہر چند انسان نے طول تاریخ میں ان خطرات سے سمجھوتا کر لیا ہے، ان کو اپنا لیا ہے اور ان پر آنکھیں بند کر لی ہیں، یا ان کے خطرات
اور ان کے نقصانات کو برداشت کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اپنی ہلاکت پر راضی ہو گیا ہے انسان، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہلاکت پر راضی ہو جانا، اپنی بدبختی پر راضی ہو جانا انسان کے لیے سب سے بڑا خطر ہے۔ خطرات میں درپیش مختلف خطرات ہیں، ان میں کچھ طبقات بعنوان خطر قرآن نے ذکر کیے ہیں، جن میں سر فہرست طبقہ منافقین ہیں۔ نفاق انسان کے لیے مہلک بیماری ہے، اور منافق سب سے بڑا دشمن طبقہ قرآن نے متعارف کروایا ہے، باقی تمام دشمنان سے زیادہ خطرناک دشمن ہیں۔ اور تاکید بھی قرآن کریم کی اس طبقے پر اور اس بیماری پر زیادہ ہے۔ اگر ہم قرآنی آیات کا تناسب دیکھیں، قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ پہلے بیان کی ہیں، جو عدد ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے قرآن مجید کی آیات کا، وہ صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر مجالس سننے والے جتنے بھی خواتین حضرات ہیں، وہ جوان ہوں بوڑھے، سب کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن کی آیات 6666 ہیں۔ آپ میں سے بھی ابھی بہت سارے اسی عقیدے پر ہوں گے کہ قرآن کی آیات 6666 ہیں۔ غلط ہے یہ عدد، ایسے کوئی قرآن روئے زمین پر ایسا نہیں ہے، نہ لوح محفوظ میں، جس کی آیات 6666 ہوں۔ یہ صرف ذاکروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے اور نہ کبھی گنا ہے حتیٰ، انہوں نے تذکرے کیے ہیں ممبروں پر اور ہم نے سنے ہیں، سب نے ذہنوں میں بٹھا لیا۔ بسا اوقات علماء بھی یہی عدد ذکر کرتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ علماء بھی زحمت نہیں کرتے کہ قرآن پڑھیں، یا کم از کم پڑھتے نہیں ہیں تو گن تو لیں گے ہے کتنی ہیں آیات اس کے اندر۔ کم ہیں، 6666 نہیں ہیں۔ گزشتہ سال مجالس کے اندر محرم الحرام و ایام اعضاء میں بہت سارے عزیزوں کی خدمت میں مومنین و مومنات کے سامنے یہ سوال پیش کیا تھا کہ آپ گنیں، خود گنیں آپ کتنی آیات ہے قرآن کریم کی، اور آسان ہے طریقہ، قرآن کھولیں اور آخری عدد ہر سورہ کا اس کو لکھ لیں، پھر ان کو جمع کر لیں آپس میں۔ 114 صورتیں ہیں، ان کا آخری عدد آیت کا آسان طریقہ ہے قرآن کی آیات کو گننے کا۔ بعض عزیزوں نے کیا ہے یہ کام، چند ایک اسٹوڈنٹس نے۔ سب سے پہلے شاید مجھے یاد ہے کہ 9th کلاس کے کسی اسٹوڈنٹ نے، یا وہ لڑکی تھی لڑکا تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، سب سے پہلا جواب انہوں نے صحیح عدد گن کے آیات قرآن کا 9th کلاس کے 9ویں کے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ قرآن کی صحیح آیات عدد ان کا کتنا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور نے بھی زحمت کی، اور کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے پوچھتے ہیں، گنتے نہیں ہیں۔ اس سے ذکر کیا کہ یہ ایک نمونہ تھا، ممبر سے جو دین آپ نے سنا ہے اس پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ جیسے آپ دیگ پکتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دیگ آیا پک گئی ہے یا نہیں، تو اس میں سے ایک دانہ نکال کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے چاول کا کہ پکا ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہ پکا ہوا ہو تو نتیجہ لیتے ہیں کہ پوری دیگ ہی کچی ہے اور ابھی پکی نہیں ہے۔ یہی حال یہاں بھی ہے، ایک نمونہ ممبر سے سنی ہوئی باتوں کا یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن کا آیات کا عدد سنا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اسی سے آپ نتیجہ نکال لیں کہ باقی جو باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں وہ بھی شاید اسی طرح کی ہوں۔ اس لیے مطالعہ کریں، پڑھیں، تحقیق کریں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم ممبروں سے سنتے ہیں وہ اور ہے، اور قرآن میں ائمہ کی کلامات میں اور رسول اللہ کی سیرت میں جو لکھا ہوا ہے وہ اور ہے۔ اتنی آیات ہیں قرآن کریم کی، 6000 سے اوپر ہی ہیں، 6000 سے زیادہ آیات میں یہ عدد آپ بھی گنیں، اور قرآن میں پوچھیں نہیں ایک دوسرے سے یا اساتید سے، گنیں اور خود حساب کر کے لائیں کہ کتنا قرآن کی آیات کتنی ہیں عدد کے لحاظ سے۔ 6000 سے زیادہ آیات میں بہت سارے موضوعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں آیات ہیں،
اس کائنات کی معرفت کے بارے میں بہت ساری قرآنی آیات ہیں، عبادات کے متعلق بہت ساری آیات ہیں، حلال و حرام کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں۔ 6000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن شاید 60,000 موضوع ہے قرآن کریم میں۔ اس سے بھی زیادہ موضوعات قرآن میں ذکر کیے ہیں جو انسان کی ہدایت سے مربوط ہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی جو انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہو اور اس کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو۔ بعض کا ایک دفعہ ذکر آیا ہے، بعض کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے، بعض کو بہت ہی سرسری طریقے سے بیان کیا گیا ہے، بعض موضوعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خطرات انسان کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، متعدد بیماریاں، مشکلات، دشمن، لیکن سب سے زیادہ جس خطرے کا ذکر تذکرہ موجود ہے وہ منافقت کا ذکر ہے۔ 300 سے زیادہ آیات تعلق رکھتی ہیں فقط منافقت کے موضوع سے، کیونکہ منافقت بہت بڑا خطرہ ہے انسانی زندگی کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور الہی راستے کے لیے، الہی راہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اس کو اہمیت دے کر اور اس کی تفصیل کے ساتھ اور اس کی جزیات قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں، ہر پہلو اس کا روشن کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا کہ آپ کی راہ میں اور آپ کے مقصد کو درپیش خطروں میں سب سے بڑا خطرہ منافقت کا ہے۔ اگرچہ شرک و کفر اور اس قسم کے خطرے بھی تھے جن کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے تفصیل سے، لیکن ان سے بھی زیادہ اہمیت دے کر تفصیل کے ساتھ مسئلہ منافقت کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں منافقت بیماری ہے، مرض ہے۔ متعدد آیات قرآن کریم میں ہیں جن میں منافقت کو بیماری قرار دیا ہے۔ چند ایک آیات اس سلسلے میں آپ کی آگاہی کے لیے میں یہاں عرض کرتا ہوں، فقط ایڈریس ان کا، پھر انشاءاللہ توفیق شامل حال رہی تو تدریجاً ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بحث بھی کریں گے ہم۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت 10 میں، چونکہ قرآن کے آغاز میں تعارف ہے قرآن کریم کا، سورہ فاتحہ دیباچہ ہے، افتتاحیہ ہے قرآن کا، سورہ فاتحہ ہے، آغاز قرآن، فاتحہ یعنی آغاز، گشائش ہے، کھل رہا ہے موضوع قرآن، سورہ فاتحہ ہے، فتح القرآن ہے۔ فتح وکٹری کو نہیں کہتے، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، شروع، آغاز، ایک بند راستہ کھلے تاکہ انسان اس کے اندر داخل ہو جائے۔ فاتحہ کے بعد پہلا کام قرآن کا تعارف ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے پاس ہے یہ کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ شروع ہوتی ہے جس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلا موضوع یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے قرآن، یہ استخارے کی کتاب نہیں ہے، قسم کی کتاب نہیں ہے، مردے بخشوانے کی کتاب نہیں ہے، جھوٹ اور فراڈ کرنے کے لیے اس کو وسیلہ بنانا اس کے لیے نہیں ہے، سریں جمانے کے لیے نہیں ہے، اور کرتب دکھانے کے لیے نہیں ہے، رٹے لگانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، منشور ہے انسان کے لیے ہدایت کا، انسان کی ساری زندگی کی رہنمائی اس کتاب کے اندر ہے۔ اس کو فقط ہدایت سمجھو، ہدایت کے علاوہ کوئی اور عمل نہ کرو اس کے متعلق، یا اور کوئی اور اس کو عنوان نہ دو کہ آج ہدایت کے علاوہ ہر عنوان قرآن کو دے دیا ہے ہم نے سوائے ہدایت کے۔ ہم قرآن کو سب سے زیادہ استعمال قرآن کا استخاروں میں ہوتا ہے۔ کنفیوز لوگ جنہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کریں، ہم پانی پئیں یا نہ پئیں، اٹھیں یا نہ اٹھیں، سوئیں یا نہ سوئیں، یہ قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اوپر نیچے دیکھتے ہیں، اگر کوئی اچھے مضمون کی آیت ہو تو کہتے ہیں کرنا چاہیے کام، اگر اچھے کسی کافروں کے بارے میں مذمت کی آیت ہو اس سے نتیجہ لیتے ہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ الٹا کام ہے قرآن کے ساتھ۔ اس کو استخارہ نہیں کہتے بلکہ فال کہتے ہیں،
نام اس کا استخارہ رکھا ہوا ہے فال ہے، یہ فال ہے. اور نہ ہی بھی ہے روایات کے اندر کہ لا تفاعلوا بالقرآن، قرآن کو فال نہ نکالو، قرآن سے تفاعل نہ نکالو. اب سب کے ذہنوں میں یہ آ جائے گا یہ تو فلاں بھی نکالتے ہیں، فلاں بھی نکالتے ہیں، فلاں بھی. جس طرح اگر ٹریفک والے آپ کو کہیں کہ اگر روڈ پہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے زیادہ گاڑی مت چلاؤ، وہ کہتے ہیں یہ تو وزیر اعظم بھی چلاتا ہے، چیف جسٹس بھی چلاتا ہے، یہ فلاں مولانا بھی چلاتا ہے، فلاں ذاکر صاحب بھی چلاتا ہے. وہ چلاتے تو سارے ہیں، 100 سے اوپر اوور سپیڈ چلاتے ہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ 100 کے اندر ہی رہو. عموماً ہم دین کے مقابلے میں عمل، شخصیتوں کا عمل پیش کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں بھی کرتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تو فلاں بھی کرتا ہے. سود کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو فلاں بھی کھاتا ہے. کھاتا ہے تو غلط کھاتا ہے. پہلے تو شخصیت کا نام ہی بیچ میں نہ لو، جب قانون پتہ چل گیا تو آپ اسے عمل کرو. قرآن فال کی کتاب نہیں ہے، لا تفاعلوا بالقرآن. ہم سب سے زیادہ قرآن کا جو استعمال کرتے ہیں وہ استخاروں میں کرتے ہیں، یعنی فال نکالنے میں. اس کے بعد دوسرا استعمال مردوں کے اوپر پڑھتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے پھر جمعراتیں اس کی شروع ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنا اس کے اوپر اور بخشش. آج کل سپارے دے کے لوگوں کو مسجدوں میں بٹھا دیتے ہیں، مدرسوں کے طالب علموں کو، وہ جھومتے جھولتے رہتے ہیں اور کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں، فٹ بال کی باتیں کرتے ہیں اور ملکی مسائل کی باتیں کرتے ہیں. آخر میں صدق اللہ العلی العظیم کہہ کے کہتے ہیں کھانا لگاؤ، ابھی مردہ بخشا گیا. اب جیسا مردہ تھا ایسا اس کا ختم ہے، ایسا اس کی قرآن خوانی ہے، اور جیسے اس کے حالات تھے ویسا ہی اس کو ثواب بھی پہنچایا جا رہا ہے. قرآن ان کاموں کے لیے نہیں ہے. کئی مجالس میں نے دعا مانگی، لوگوں نے کم آمین کہا اس میں کہ خدایا مردوں کو عذاب سے نجات دے اور قرآن کو مردوں سے نجات دے، کہ مردے عذاب میں مبتلا ہیں اور قرآن مردوں میں مبتلا ہو گیا ہے. قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے، مرنے سے پہلے کے لیے آیا ہے. مرنے کے بعد جو قرآن پر عمل کیا ہے وہ کام آئے گا. مرنے کے بعد قرآن سے پھر انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. جو قرآن پر عمل کیا وہی عمل ساتھ جائے گا، وہ قرآن ساتھ جائے گا جو زندگی میں اختیار کیا ہے، اپنایا ہے. اس کے بعد قاری قرآن پڑھتے رہیں، حافظ قرآن پڑھتے رہیں، طالب علم قرآن پڑھتے رہیں، مولانا قرآن پڑھتے رہیں. اس قرآن کا مردے کو کیا فائدہ جس قرآن پر مردے نے خود عمل نہیں کیا. قرآن کتاب ہدایت ہے. پہلا مطلب قرآن کریم میں یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب، بلا شک، غیر مشکوک کتاب اور غیر مریب کتاب، یہ ہدایت کی کتاب ہے. پس اسے ہدایت ہی سمجھو. قرآن خود کہہ رہے میں ہدایت کی کتاب ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہم نے ہدایت کو چھوڑ کر باقی سارے اعمال انجام دیے ہیں. دوسرا مطلب قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کے لیے اس وجہ سے ہدایت ہے کہ قرآن کے مخاطبین کی 3 قسمیں ہیں. شروع میں ہی قرآن نے اپنے مخاطبین کے 3 گروہ بنا دیے ہیں کہ 3 حصے ہیں ان کے مخاطبین قرآن کے. ایک گروہ متقین کہلاتا ہے جو قرآن سے ہدایت لینے کے قابل ہے، ہدایت لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے کافر و مشرک جو قرآن سے ہدایت لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. قرآن نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، متقی، کفار اور منافق. متقی وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تقوی قرآن سے ہدایت پانے کی قابلیت کا نام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر انسان متقی ہوا تو قرآن سے کچھ حاصل ہوگا اس کو، اگر متقی نہ ہوا قرآن سے محروم رہے گا.
دوسرا گروہ ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. ایک وہ گروہ ہے اسے قرآن پڑھائیں نہ پڑھائیں، واز کریں نہ کریں، نصیحت کریں نہ کریں، برابر ہے. ممکن ہے بھینس سمجھ جائے، ممکن ہے کوئی جانور سمجھ جائے، لیکن یہ نہیں سمجھے گا. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ مت تھکیں، یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں. علامہ اقبال نے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے جو باہر لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، جامعہ میں وہاں سامنے دیوار کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے جو اسی آیت قرآن کا ترجمہ ہے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طبیعت میں ہی صلاحیت نہ ہو، قابلیت نہ ہو، وہ تربیت سے نہیں سنورتا، ہدایت نہیں پاتا. اسے جتنی تعلیم دیں، تربیت کریں، اگر انبیاء بھی آئیں وہ خاتم الانبیاء بھی آ کر اس کی تربیت کریں، یہ کچھ بھی نہیں بنے گا. جیسے ابو جہل و ابو لہب اور یہ کیٹیگری بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ لوگ تھے، یہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انذار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے. لا یؤمنون، ہرگز نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے دل بند ہو گئے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. یہ متقیوں کے بالکل بالمقابل طبقہ ہے. متقی جن کا دل تیار ہے ہدایت پانے کے لیے، اور دوسرا طبقہ بے صلاحیت جو اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں. ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں سرو کنارے جو کا. اس کا معنی یہ ہے کہ سرو لمبے درخت کو کہتے ہیں، صنوبری درخت. اگر کسی نہر کے کنارے درخت لگا ہوا ہو، درخت پانی سے باہر ہوتا ہے، درخت کا سایہ پانی کے اندر ہوتا ہے. سائے کو 12 مہینے پانی ملتا ہے، 24 گھنٹے پانی ملتا ہے، لیکن سایہ پھر بھی سیاہ ہی رہتا ہے. سایہ درخت کبھی سرسبز نہیں ہوا. تو کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ اتنا پانی سائے کو ملا لیکن یہ سایہ سبزہ اس میں نہیں ہوگا، جبکہ درخت پانی سے باہر تھا، کنارے پہ تھا، وہ سبز ہو گیا ہے، سایہ سبز نہیں ہوا. علامہ اقبال اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ درخت پانی سے باہر ہے، اس کی طبیعت میں سبز ہونا شامل ہے، اور سائے کی طبیعت میں سبزہ شامل نہیں ہے. اس لیے ساری عمر پانی میں رہ کر بھی یہ سبزہ اپنے اندر نہیں پیدا کر سکا. یہ لوگوں کے لیے ہے یہ مثال. قرآن کریم بھی لوگوں کی ایک قسم بیان کر رہا ہے، اور یہ قسم صرف یوں نہیں تھی کہ مکہ میں تھے، ہر جگہ ہے. پاکستان میں بھی 3 گروہ ہیں. ایک وہ جو قرآن سے ہدایت لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، باتقوا. یہاں ایک ضمنی سوال بھی میں اشارہ کر دوں، آپ عزیزوں کے لیے خوب ہے، توجہ کریں اگر سمجھ میں آ جائے. وہ سوال یہ ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے تو متقی بنتا ہے، جبکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن سے ہدایت وہ لے گا جو پہلے متقی ہو. کیسے متقی ہوگا؟ قرآن سے ہدایت لیے بغیر، ہدایت لینے سے پہلے تقوی پر کیسے فائز ہوگا؟ تقوی حاصل کیسے ہوگا اس کو؟ اس کا جواب عظیم الشان مفسر قرآن حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، ہمارے اساتید کے استاد، انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے، لطیف طریقے سے اپنی تفسیر میں یہ جواب دیا ہے کہ یہ فطری تقوی ہے جو قرآن مانگ رہا ہے کہ اگر یہ تقوی تمہارے اندر ہوا تو تم قرآن سے ہدایت پاؤ گے، اور اگر یہ تقوی تمہارے اندر نہ ہوا تم قرآن کی ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے. یہ فطری تقوی ہے. چونکہ ایک تقوی انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان کی فطرت بنائی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فاقم وجہک للدین حنیفا. فطرت اللہ، اپنا رخ سیدھا دین کے اوپر رکھو، اللہ کی طرف رکھو، اور فطرت پر رکھو، وہ فطرت جو خدا نے انسانوں میں پیدا کی ہے.
آپ کو جو چیز ابھی آپ میں سے کوئی بھی ہے شاید ایسا نہیں ہوگا جو تفسیر قرآن کے دورے پڑھ چکا ہو یا قرآن کو سمجھ گیا ہو، آغاز ہے، ابتدا ہے، ابھی سیکھنے آئے ہیں، آپ دین شناسی کے لیے آئے ہیں، تفقہ دین کے لیے آئے ہیں. جس چیز نے آپ کو اس ماہ مبارک میں، ماہ قرآن میں لا کے یہاں بٹھایا ہے، وہی قرآن طلب کر رہا ہے. تقوی فطری یہی ضروری ہے، اور اس کو غنیمت جانے عزیزان ایمان. آپ میں سے بعض اس وقت اعلیٰ درجہ تقوی فطرت پر فائز ہیں. آپ نے ممکن ہے مدرسوں میں نہ پڑھا ہوا ہو، کہ یقیناً نہیں پڑھا ہوا، بڑی بڑی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی، لیکن فطرت پاکیزہ ہے آپ کی. وہ فطرت ابھی آلودہ نہیں ہوئی، نہ معاشرتی آلودگیوں سے، اور نہ انسانی آلودگیوں سے، اور نہ شیطانی آلودگیوں سے. ابھی تک فطرت پاک ہے، پاکیزہ. یہی تقوی فطرت انسان کو قرآن کے بارگاہ میں لا کر بٹھاتا ہے. قرآن اس متقی فطری کو لے کر اسے تقوی کی اگلی منزل پر پہنچاتا ہے، ہدایت دے کر، اور ہدایت دیگر، مرتبہ دیگر ہدایت کا اس کو عطا کرتا ہے. بس یہ معمہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن سے ہدایت لینے سے بالکل محروم ہے. انہیں اگر رسول اللہ بھی قرآن سمجھائیں و پڑھائیں، انہوں نے قرآن نہیں سمجھنا، ہدایت نہیں لینی. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، واعظ، نصیحت، تعلیم، تربیت کچھ بھی ان پر اثر نہیں کرتا. تیسرا گروہ قرآن نے اسی آغاز میں آیت 10 میں، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 10 میں ذکر کیا ہے، منافق گروہ. یہ نہ مومنوں کی طرح ہے، متقیوں کی طرح، اور نہ ہی ان لوگوں کی مانند ہے جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، کافروں کی طرح جنہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہر دو صورتوں میں ان کے لیے برابر ہے. اس گروہ کا نام بعد میں قرآن منافق رکھے گا. شروع میں اس کا نام منافق نہیں رکھا، شروع میں اس کی علامتیں بتائی ہیں. اور وہ گروہ آغاز سورہ مبارکہ بقرہ میں منافقت کو بیماری قرار دیا ہے. یعنی یہاں منافقت کا ذکر کیے بغیر فرمایا ہے کہ تیسرا گروہ بیماروں کا ہے. پہلا متقی ہیں، دوسرے کافر ہیں، بے صلاحیت لوگ، اور تیسرے بیمار. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور روز آخر پر، آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کا جواب ہے رسول اللہ کو کہ یہ مومن نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. پہلا گروہ متقی ہے جن کی زبانوں پر بھی ایمان ہے، دلوں میں بھی ایمان ہے. دوسرا گروہ کافر ہیں جن کے دلوں میں بھی ایمان نہیں ہے، زبان پر بھی ایمان نہیں ہے. انکار دل میں بھی ہے، انکار زبان پر بھی ہے. کھل کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے نہ اللہ کو نعوذ باللہ، اور نہ ہی آخرت کو، نہ قرآن کو، نہ رسول کو، نہ دین کو، کسی چیز کو نہیں مانتے. یہ کافر ہیں. تیسرا گروہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہیں. ان کے بارے میں قرآن فرماتے یخادعون اللہ والذین آمنوا. ان آیات میں دوبارہ پھر ہم آئیں گے منافقین کی، جب شخصیت کا تجزیہ کریں گے کہ منافق کیسے ہوتا ہے اور یہ بیماری کیسے پھوٹتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے انسان میں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، علامتیں کیا ہیں. اس وقت دوبارہ ان آیات کو پھر پڑھیں گے. یخادعون اللہ. ان کی ایک علامت یہ کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں منافق اللہ کو، والذین آمنوا، ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم. لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور اس طرح سے چاہتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون. بے شعور ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، گمان کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے میں آئے ہوئے ہیں.
فی قلوبہم مرض، یہ مطلب تھا بیان کرنا، اصل یہ نقطہ ذکر کرنا مقصود تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ ایک گروہ ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے، دوسروں کے دلوں میں کفر و انکار ہے، تیسرے کے دل میں بیماری ہے، منافقت بیماری ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق منافقت کی بیماری ہے، اور چونکہ منافق ہیں ان کی زبانوں پہ کچھ اور ہے، دلوں میں کچھ اور، خدا بھی ان کی بیماری کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ یہ چھوٹے بیمار بڑے بیمار بن جائیں گے، وبائی بیماری بن جائے گی، یہ بڑے بیمار بن جائیں گے ناقابل علاج، اور ان کی بیماری سے دوسرے بھی بیمار ہوں گے، چھوتی بیماری بن جائے گی۔ اگر ایک منافق کے پاس ایک متقی اگر بیٹھ گیا تو منافق کو تقوی نہیں لگے گا بلکہ متقی کو منافقت لگ جائے گی۔ فزادہم اللہ مرضا، بیماری ہے اور بیماری پھیلتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بیمار کے پاس صحت مند انسان بیٹھا ہو تو بیمار کو صحت اس سے لگ گئی ہو، صحت مند کی صحت منتقل ہو گئی ہو بیمار کے اندر، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جب سے آپ تندرست اور توانا آدمی آئے ہو، مجھے ملے ہو، آپ کی تندرستی کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے۔ بلکہ تندرست آدمی جب بیمار کے پاس جاتا ہے، باہر جاتا ہے، تو وہ بھی چھینک رہا ہوتا ہے، چونکہ بیمار کی بیماری تندرست کو بیمار کر دیتی ہے۔ یہ قانون ہے کہ مثبت اور منفی کے ملاپ سے نتیجہ منفی نکلتا ہے، کبھی بھی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ برے دوست کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنا اثر چھوڑ کر اس کو بھی اچھا بنا دوں گا، آپ خود خطرے میں ہیں۔ برا دوست آپ کو بھی برائی کی طرف لے جائے گا، زہریلا ہے، زہر انسان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ پس یہاں پر قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ منافقت بیماری ہے۔ آیات دیگر میں بھی ان کو بیمار کہا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں آیا 52 میں پھر منافقین کا ذکر آیا ہے اور ان کو بیمار ہی قرار دیا گیا ہے، اس کو بیماری، منافقت کو بیماری قرار دیا ہے۔ آیا 51 اور 52 میں سورہ مائدہ، 5واں سورہ قرآن کریم کا، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا ساتھی مت بناؤ۔ یہ دھیان رکھیں، یہ قرآن کی بنیادی آیات ہیں۔ آپ آج کل کی زبان میں، میڈیا کی زبان میں یا مادری زبان میں، پاکستانیوں کی مادری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی اسٹریٹجیکل آیات ہیں، جن کے اندر قرآن اپنی بنیادی اسٹریٹجی بیان کر رہا ہے کہ اے مومنو، ہرگز کسی بھی شعبے میں، کسی مرحلے میں آپ یہود اور نصارہ کو اپنا ساتھی و ولی نہیں بنانا ہے، ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، ان کے ساتھ الائنس نہیں کرنا، ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا، کسی شعبے میں ان کے ساتھ ان کو اپنا ساتھی نہیں بنانا، اپنا پارٹنر نہیں بنانا ان کو اپنے۔ بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھی نہیں بن سکتے، چونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ یہود نصارہ کے اور نصارہ یہود کے، نصارہ نصارہ کے ساتھی ہیں، وہ یہود یہود کے ساتھی ہیں، وہ کبھی بھی مومنین کے ساتھی نہیں بن سکتے۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کو آج تک پاکستانی نہیں سمجھے، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ علماء، نہ حکمران، نہ پارلیمنٹ، نہ سینٹ، کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ ابھی بھی پاکستان کے دوست ممالک میں سر فہرست برطانیہ اور امریکہ، یہود و نصارہ آتے ہیں۔ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہرگز دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ عرب ملکوں کو دیکھیں، یہ سب کے دوستوں میں پہلا نمبر انہی کا ہے، یہود اور نصارہ کا، دوستیوں کی فہرست ان کے پاس ہے، سر فہرست یہ لوگ ہیں، یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قرآن بنیاد بتا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا ساتھی نہ بنانا کسی بھی شعبے میں۔
وَمَن يَتَوَلَّاهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے بھی یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی بنایا انہی کے ساتھ شمار ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنا، دنیا میں ہم آزادی سے فورم بنا رہے ہیں، الائنس بنا رہے ہیں، گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، سمجھوتے کر رہے ہیں، بے خبر ہیں کہ جس کے ساتھ دنیا میں رہیں گے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ شفاعت اسی کو کہتے ہیں، شفاعت، شف مشفوع، شفیع یعنی جوڑا، ساتھی۔ دنیا میں جس کے ساتھ رہو گے آخرت میں وہی تمہارا شفیع ہوگا، وہی ساتھی ہوگا۔ شفیع کا مطلب ساتھی ہوتا ہے۔ شف و وتر، وتر کہتے ہیں اکیلے کو، شف کہتے ہیں جس کا کوئی ساتھی ہو، جوڑا ہو۔ ایک اکیلا آدمی ہو، تنہا، سنگل، یہ وتر ہے، موتور ہے۔ یہ مشفوع یا شفیع وہ شخص ہے جس نے اپنا کوئی ساتھی بنا لیا۔ مثلا ابھی کارگاہ کے اندر بہت سارے آئے ہیں، کسی علاقے سے، محلے سے آئیں گے، اکیلے ہیں، بعض ساتھی لے کر آئے ہیں، یعنی بعض بصورت مشفوع آئے ہیں اور بعض بصورت موتور، سنگل اور جوڑا جو بن کر آئے ہیں، ساتھی بن کر آئے ہیں، گروپ بن کر آئے ہیں۔ جس کے ساتھ دنیا میں رہو گے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ سیاست جس کے ساتھ مل کر کی ہے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے آخرت میں۔ زندگی جس کے ساتھ بسر کی ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے آپ۔ یہود و نصارہ کے ساتھ اگر زندگی بسر کی ہے آخرت انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے آپ۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، خدا ظالموں کو، قوم ظالم کو ہدایت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت 52 نمبر، جس میں منافقت کا ذکر ہے اور منافقت کو بیماری قرار دیا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اب آپ دیکھیں، فَتَرَى الَّذِينَ، اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، یہ کیا کریں گے؟ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، یہ بھاگتے ہوئے یہود و نصارہ کی طرف جائیں گے۔ قرآن روک رہا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کرنا، میل ملاپ نہیں کرنا، معاہدے نہیں کرنا، کوئی اتحاد الائنس نہیں بنانا۔ جو ہی قرآن نے روکا، منع کیا، اپنی اسٹریٹجی بیان کی، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جو بیمار ہیں، فَتَرَى الَّذِينَ، اے رسول آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یعنی منافق، یہ دوڑتے ہوئے یہود و نصارہ کی طرف جائیں گے۔ یسارعون فیہم، یقولون، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافق، دین نے جس طبقے سے ملنے کے سے منع کیا ہے، منافق اسی سے جا کر ملتا ہے، اسی سے گٹھ جوڑ کرتا ہے، اسی سے معاہدہ کرتا ہے، اسی کے ساتھ جا کر سمجھوتا کرتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، کیونکہ اس کے دل میں بیماری ہے۔ سوچ کیا ہے؟ منافقانہ سوچ بھی ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے۔ سوچ یہ اس کی کہ نخشى ان تصیبنا دائرہ، منافق کی ایک صفت کے بعد میں ہم دوبارہ ان آیات کا جائزہ لیں گے، منافقت کے حربے اور چالیں ذکر کریں گے۔ ابھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں منافقت بیماری ہے، مرض ہے۔ سوچ ان کی یہ ہے کہ شاید حالات پلٹا کھا جائیں۔ معلوم تو نہیں ہے کہ حکومت کل کو کس کی آ جائے۔ اندر اندر در پردہ ہر دشمن خدا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ، اس تحلیل کے ساتھ کہ نخشا عسا نخشا ان تصیبنا دائرہ، یہ کہتے ہیں کہ شاید حالات پلٹا کھا جائیں اور یہی پارٹی اقتدار میں آ جائے، یہی گروہ اقتدار میں آ جائے، کل کو حکومت ان کی ہو جائے۔ اگر ان کی حکومت ہو گئی، اقتدار ان کے پاس آ گیا اور ہم ان کے مخالف ہوئے تو یہ تو ہمیں تہس نہس کر دیں گے۔ پس کل کے لیے آج ہی ان سے تعلقات جوڑ کے رکھو در پردہ۔ قرآن روک رہا ہے، کہتے ہیں پرواہ نہیں ہے، روکے بے شک، آپ در پردہ ان سے تعلقات قائم رکھو۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یہدی بالفتح او امر من عنده۔ خوب یہ منافق ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ فوراً
دوڑ دھوپ ہلچل شروع کر دیں گے، فوراً رابطے بڑھانا، اندر اندر فون کرنا اور تعلقات جوڑنا اور میٹنگ کرنا شروع کر دیں گے دشمنان دین کے ساتھ، دشمنان خدا کے ساتھ، چونکہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فَيُصْبِحُ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اب منافق در پردہ دشمنوں کے ساتھ رابطہ رکھے گا، اور خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ خدا مومنوں کو کامیابی دے گا، اور جب مومن کامیاب ہو جائیں گے منافق دل میں شرمندہ ہوگا کہ میں نے اور پالیسی بنا رکھی تھی، سمجھوتا کر رکھا تھا، لیکن حالات نے کچھ اور پلٹا کھا لیا۔ منافقت کی بیماری کا ذکر ایک اور آیت میں بھی ہے، سورہ مبارکہ انفال میں، 8واں سورہ قرآن کریم کا سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کی آیا 49 میں 49، چونکہ اردو میں بہت ساری اور زبانوں کے تلفظ شامل ہو گئے ہیں، اردو بولنے والے بھی 49 52 51 ایسے تلفظ کرتے ہیں نا، جیسے مخلوط ہو جاتا ہے کہ کون سا عدد مراد ہے، 79 89 اور اس طرح کے پنجابی یا سرائکی تلفظ یا پشتو یا دیگر علاقائی تلفظات کو اردو میں شامل کر دیتے ہیں، پھر اس میں عدد مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ 49 40 9 49 یا 49 مادری زبان میں جس کو 49 کہتے ہیں۔ سورہ انفال 8واں سورہ 49 نمبر آیت میں منافقت کا ذکر ہے، اور پھر بعنوان بیماری کہ منافقت بیماری ہے اور منافق بیمار انسان ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہے، اللہ نے دستور دیا کہ آپ کرو کیا، مومن کا طریقہ کار کیا ہے، مومن کو کس راہ پر جانا چاہیے۔ آیت 46 سے مومنین کی ہدایت کے لیے ذکر ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ مومن صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وہ رسول خدا کی اطاعت کرنی ہے، نزاع نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، الجھنا نہیں، آپس میں کھینچا تانی نہیں کرنی۔ فَتَفْشَلُوا کمزور ہو جاؤ گے تم، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری عزت اور وقار جاتا رہے گا، ذلیل ہو جاؤ گے تم اگر تم نے جھگڑے کیے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، آپ نے استقامت دکھانی ہے، پائیداری، صبر کا مطلب پائیداری ہے، آپ نے پائیداری دکھانی ہے، ایمان کا راستہ پائیداری و صبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو گھر سے نکلتے ہیں بڑی گن گرج کے ساتھ اور بڑے عجیب انداز سے لوگوں کو دکھانے کے لیے اکڑوں نکلتے ہیں گھروں سے بڑے لیڈر بن کر، محض ریاکاری کے طور پر نکلتے ہیں، ان لوگوں کی طرح مت بنو تم۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، خود بھی کج ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی راہ خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان آتا ہے ان لوگوں کے اعمال کو ان کے لیے اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو بہترین عمل ہیں، اور اپنے اعمال کو اتنا سراہتے ہیں، خود ستائی، دیکھا ہم نے کیا کیا، دیکھا کیا ہم نے حرکت کی، کیا ہم نے بیان دیا، کیا ہم نے یہ کیا، کیا وہ کیا، سب کے سب خود ستائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلط کام کر کے پھر اپنی تعریفیں کرنا، دیکھا ہم نے کیا زبردست کام کیا، کیا ہم نے بہترین کام کیا، یہ خود ستائی ہے ان کی۔ شیطان آ کر ان کو مدد دیتا ہے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں اب ضمنی بات ہے جسے ہم دوبارہ عرض کیا کہ پڑھیں گے، اس حصے کو میں چھوڑتا ہوں۔ آیا 49 میں آتے ہیں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب مومنین راہ خدا میں آتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں،
جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں. منافق مومنوں کے بارے میں، مومن قوم کے بارے میں، مومن جوانوں کے بارے میں منافق کی رائے یہ ہوتی ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. منافق جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یہ بیمار طبقہ مومنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ. ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، دین نے ورغلایا ہے، ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، ان کے انقلاب نے ان کو دھوکہ دیا ہے، یہ دین کے دھوکے میں آ گئے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو بھی خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا مضبوط سہارا ہے، نہ شکن سہارا ہے، ناقابل تسخیر ہے خدا. اور جو ناقابل تسخیر سہارا تھام لے اسے کوئی بھی تسخیر نہیں کر سکتا، اسے کوئی بھی نابود و سرکوب نہیں کر سکتا. لیکن منافق جس کے دل میں بیماری ہے، یہ تیسرا مورد ہے جہاں پر قرآن منافقت کو بیماری قرار دے رہا ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ توبہ میں ہے، آیا 125 میں، سورہ توبہ 9واں سورہ قرآن کریم کا. یہاں سورہ توبہ جو کہ ساری ہی کفار، مشرکین و منافقین کے بارے میں ہے، اور ان سے مقابلے کے لیے آیہ کریمہ جو آپ کے لیے دن کو بھی پڑھی گئی تھی، آیہ 122 میں ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. تمام مومن ایک ہی طرف نہ سارے لگ جائیں، سارے مومن اٹھیں اور ایک ہی کام میں لگ جائیں سارے، ایسا نہ کریں آپ. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. مختلف کام ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہیں، مومن تقسیم ہو جائیں، بٹ جائیں اور اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال کے اس میں مصروف ہو جائیں. لیکن ایک گروہ مومنین کا وہ ان دوسروں سے الگ ہوں اور وہ فقط دین سمجھنے کے لیے نکلیں، تفقہ دین کے لیے نکلیں. سب گروہ، سب مومن ایک طرف نہ لگ جائیں، سب ایک ہی کام میں نہ مصروف ہو جائیں، بلکہ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر قریے سے ایک گروہ نکلے جو دین سمجھ کر آئے اور واپس آ کر اپنی قوم کو بھی سمجھائے جس طرح اس نے خود سمجھا ہے، تاکہ یہ سلسلہ قائم رہے. ورنہ ہوگا یہ کہ مومن اگر باقی سارے کاموں میں ماہر ہو گئے اور دین نہ سمجھ سکے، دین کا میدان دوسرے لے لیں گے اور ان کے پاس فقط وہی پیشے اور حرفے اور مہارتیں رہ جائیں گی، دین کا میدان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسا کہ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ایسا ہی ہے کہ دین کا میدان مومنوں کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، پیشہ وروں کے ہاتھ میں ہے. دین کا میدان انہوں نے سنبھال لیا، چونکہ مومن والدین و مومن بچے انہوں نے دوسرے میدان سنبھالنے ہیں، ٹیکنیکل میدان سنبھالنے ہیں، ٹیکنالوجی کے میدان سنبھالنے ہیں. دین کا میدان پیشہ وروں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور دین مکمل طور پر حوالے کر دیا ہے بے دین لوگوں کے. قرآن منع کر رہا ہے کہ نہ، آپ اپنی ساری ضروریات پوری کرو، ان کی طرف جاؤ، لیکن ایک گروہ تم میں سے ضرور نکلے جو دین شناس بنے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلوونکم من الکفار ولا یجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. کہ یہ ایک حکم ہے، کچھ لوگ ہیں تمہارے سخت دشمن ہیں اور ان کے مقابلہ کرو، تم ان سے ڈرو نہیں، جو تمہارے دشمن ہیں تمہیں ختم کرنے کے در پہ ہیں، ان کا مقابلہ کرو، مرعوب نہ ہو، دبو نہیں ان سے، اور ان کی منت سماجت نہ کرو، بزدلی مت دکھاؤ ان کے سامنے، ان کا مقابلہ کرو تم. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا. جب قرآن کی ایک صورت نازل ہوتی ہے، نئی آیت نازل ہوتی ہے، ایک طبقہ دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ کچھ سمجھ آئی،
ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو کچھ سمجھ میں آئی؟ علامت بتا رہا ہے قرآن منافق کی علامت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے دین کی جب کوئی آیت اترتی ہے تو منافق دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تجھے کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ پھر دوسرے کو پوچھے گا، دائیں کو والے کو پوچھے گا، بائیں طرف والے کو پوچھے گا، پیچھے منہ کر کے پوچھے گا، اس طرف کو پوچھے گا، اس کو ٹچ کر کے پوچھے گا تجھے کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ وہ کہے گا نہیں مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آیات قرآن سننے کے بعد جو لوگ یہ حرکات کریں، بھائی مجھے تو کچھ سمجھ میں آئی، تجھے کچھ سمجھ میں آئی ہے، یہ بیماری ہے، یہ منافقت ہے، یہی بیماری ہے. قرآن علامتیں ذکر کر رہا ہے کہ یہی تو بیماری ہے. اگر گانا چل رہا ہو تو نہیں کہتا کچھ سمجھ آیا ہے، کہتا نہیں مجھے تو سارا سمجھ میں آ گیا. اگر لطیفہ بیان کریں کہتے ہیں مجھے تو سارا سمجھ میں آ گیا. کرکٹ کا سکور چل رہا ہو سارا مجھے سمجھ میں آ گیا. فلم چل رہی ہو مجھے سارا سمجھ میں آ گیا ہے. کوئی اور راگ سر چل رہا ہو اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے. وہ اول فول بیان کیا جائے اسے سب سمجھ میں آ گیا ہے. جب قرآن پیش کیا جائے تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تجھے کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں یہ بیمار ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ، کسی کو کوئی فائدہ ملا یہ آیت سن کر، ایماناً. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، بھلے جن کے دل مومن ہے بیماری نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھلے ہمیں سمجھ آیا، خوب سمجھ آیا اور بہت زیادہ سمجھ میں آیا، ساری جہالت برطرف ہو گئی، آج سب کچھ سمجھ میں آ گیا. جہاں منافق کہتے ہیں آپ کو کچھ سمجھ میں آیا، جو مومن ہوتا ہے مضبوط مومن سالڈ، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بھلے سمجھ میں آیا اور ساری بات تہ تک سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے پلے پڑ گئی ہر بات میرے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے دلوں میں پلیدی ہے، رجس ہے، نجاست. آیت قرآن کی جب اترتی ہے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق کی پلیدی میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اور زیادہ بدبین، بدگمان، اور زیادہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کے اندر نفرت اور کینہ پیدا ہوتا ہے. جب قرآن کی نئی آیت اترتی ہے ایمان نہیں بڑھتا. مثلا آپ اگر ایک شخص بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، اور یا کہیں کولیسٹرول کا مریض ہے، اس کے جسم میں چربی کی مقدار زیادہ ہے، آپ اس کو بہترین کھانا، پاکیزہ کھانا اور پر انرجی کھانا پکا کے دیں، جو صحت مند ہے اس کھانے سے اس کی صحت بڑھے گی. لیکن جس کے اندر بیماری ہے شوگر کی، اسے کیا بڑھا؟ آیا اس کی صحت بڑھی ہے؟ وٹامن بڑھے ہیں؟ طاقت بڑھی ہے؟ انرجی بڑھی ہے؟ نہ، بیماری بڑھی ہے. یہی کھانا بیمار کھائے گا بیماری میں اضافہ ہوگا، یہی کھانا صحت مند تندرست کھائے گا اس کی صحت میں اضافہ ہوگا. قرآن فرماتے ہیں کہ قرآن صحت مندوں کے لیے ہے، صحت مند جن کے ذہن صحت مند ہیں، جن کے دل صحت مند ہیں، جن کی فطرت صحت مند ہے. لیکن جو بیمار ہیں، منافقت کی بیماری جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے، قرآن کی آیت سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی رجس میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ مزید اضافہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، موت تک، مرنے تک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ کافر ہی مرتے ہیں، وہ کافر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. سورہ حج میں آیا 53 میں ہے کہ یہ بیماری ہے، منافقت بہت شدید بیماری ہے جو انسان کے دل میں لگ جاتی ہے اور پھر پھیلتی ہے اور دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے. سورہ مبارکہ حج میں ہے.
لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بعض آزمائشیں و امتحان لیتا ہے تاکہ یہ دیکھ لے کہ کن کے دلوں میں بیماری ہے اور کن کے دلوں میں قساوت ہے۔ سورہ حج میں، سورہ نور میں بھی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا۔ سورہ احزاب میں واضح طور پر منافقت کی بیماری کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب آیا 12 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نعروں کا بھی انشاءاللہ وقت ملتا رہے گا آپ کو زیادہ۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ احزاب میں آیا 12 میں منافقت کی بیماری کا ذکر ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جب امتحان کی گھڑی آتی ہے، سختی آتی ہے، اب قرآن نے ذکر کیا جب زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، یا فرض کریں جب کوئی حملہ ہو جاتا ہے، پولیس کا گھیراؤ ہو جاتا ہے اور کسی مشکل میں مومنین پڑتے ہیں۔ مومنین کی وہ آزمائشیں تو ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ امتحانوں میں رہتے ہیں، سختیاں آتی ہیں، اچھے دن بھی دیکھتے ہیں، سخت دن بھی آتے ہیں ان کے اوپر۔ سختیوں میں منافق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ منافقت ویسے کبھی بھی پہچان نہیں ہوتی، سختیوں میں منافق پہچانا جاتا ہے۔ جب قوم کے اوپر سخت مرحلہ آتا ہے، دشوار مرحلہ آتا ہے، یہاں مومن اور منافق الگ ہو جاتے ہیں۔ منافقت کے چہرے سے نقاب سرک جاتا ہے اور اس کی جھلک سب کو نظر آتی ہے کہ یہ شخص منافق ہے۔ اسی میں سے ہے کہ جب سختی آتی ہے، آفت نازل ہوتی ہے، کوئی ابتلا آتی ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومنوں میں ابتلا آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کی سخت گھڑی میں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق جو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ وہ لوگوں میں یہ اعلان کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ اللہ اور رسول کی باتیں یہ سب ایسے ہی ہیں، بے خود ہیں۔ یہ منافقوں کی زبان ہے سختی کی گھڑی میں، جہاں پر مومنون پائیداری دکھاتے ہیں، صبر، منافق لوگوں کے حوصلے توڑتا ہے کہ یہ سب دھوکہ تھا، یہ سب فراڈ تھا، یہ سب فریب تھا، جو اپنے گھروں کو چھوڑو، اس راہ کو، یہ ایسے بنایا گیا ہے، ڈھونگ ہے یہ سارا، تمہیں مروانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ منافقت کی زبان ہے جو قرآن بتا رہا ہے، یہ بیماری منافقوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ منافق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس بیماری میں۔ سورہ مبارکہ احزاب میں آیا 60 میں دوبارہ منافقت کا ذکر ہے۔ عرض کیا ہے نعروں کا وقت آئے گا وہاں نعرے لگانا، اس وقت سوئے ہوگے جب نعروں کا وقت آئے گا، یہاں پر سنیں توجہ سے۔ سورہ احزاب میں آیا 60 میں ہے لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمَرْجُوفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، کہ یہاں پر بھی سورہ احزاب میں دوسری دفعہ منافقت کو بیماری کے طور پر ذکر کیا گیا کہ منافق جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قرآنی سورہ ہے، رسول اللہ کے نام گرامی کے اوپر 47 نمبر سورہ، اس کے اندر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے منافقت کی بیماری کا ذکر کیا ہے۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہم من الموت،
کہ جب رسول اللہ جنگ کا حکم دیتے تھے تو بعض اپنے اوپر حالت ایسی تار لیتے تھے جیسے غشی میں ہیں، جیسے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے والی ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بہانہ جو بہانہ گیر، مثلا جب کہیں ورزش کرنی ہے تو بعض ایسی حالت بنائیں گے کہ سخت طبیعت خراب ہے ان کی اور ابھی بے ہوش ہونے والے ہیں، بالکل اسرائیل پہنچ آئے ہیں سرانے اور روح قبض ہونے والی ہے ان کی، موت کا سما ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ جب انہیں اکٹھا کرتے تھے کہ کفار اور منافقین کے مشرکین کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے منافق، ان کی حالت غشی کوما کی حالت بن جاتی تھی، جیسے ابھی مرنے والے ہیں، بالکل آنکھیں سفید ہو جاتی، ان کی چہرے زرد ہو جاتے ان کے، اور رنگ ان کا زرد پڑ جاتا، پھیکا پڑ جاتا، اور فوراً جیسے ان کو ڈرپ لگنی چاہیے ابھی، یہ حالت ان کی بن جاتی تھی۔ یہ منافقت کی بیماری کی علامت ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی آیا 29 میں، پہلی آیا 20 تھی، دوسری 29 ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لا یخرج اللہ اضغانہم۔ اس سورہ میں بھی دوبارہ منافقت کو بیماری قرار دیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ مجموعی طور پر شاید کوئی 20 موارد ہیں جہاں پر قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے منافقت کو بیماری قرار دیا کہ یہ بیماری ہے۔ بیماری ہے جو ایک فرد کو بھی لگ جاتی ہے، ایک خاندان کو بھی لگ سکتی ہے، یہ بیماری ایک قوم کو بھی لگ سکتی ہے، ایک مذہب کے پیروکاروں کو بھی لگ سکتی ہے، ایک مملکت میں بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے، منافقت کی بیماری۔ ظاہر ہے ایک فرد کی بیماری خطرناک ہے اس فرد کے لیے، اگر ایک فرد منافقت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے باعث ہلاکت فرد ہے۔ کتنے خاندان ہیں جو منافقت کی بیماری میں مبتلا ہیں، خاندان کے اندر منافقت ہے، بیوی منافق ہے، شوہر منافق ہے، بھائی منافق ہے، بہن منافق ہے، چچا منافق ہے، ماموں منافق ہے، خالہ منافق ہے، ممانی منافق ہے، کوئی ایک گروہ ایک ہی خاندان کے اندر ایک ہی چار دیواری میں رہنے والے اپنے خاندان کے بارے میں منافقت اختیار کرتے ہیں، گھر کے اندر منافقت ہے، یہ خاندان تباہ ہو جائے گا جس کے اندر منافق پیدا ہو گیا ہے۔ ابھی صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن منافقت کو مہلک بیماری قرار دے رہا ہے جس کے خلاف مبارزہ کریں۔ اس وقت عالمی سطح پر جیسے پولیو ایک بیماری ہے پاکستان میں عام، بن لادن پکڑنے کے لیے پولیو کے خلاف UN نے مبارزہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ پولیو کے قطرے پلائیں اور قطرے پلاتے ہوئے اس گھر میں جاسوسی کریں، دیکھیں کہ اندر بن لادن بیٹھا ہوا ہے یا نہیں۔ وہ ویسے پکڑا نا، وہ جیسے کہانی بتائی انہوں نے دنیا کو کہ بن لادن تک کیسے پہنچے، وہ پولیو کے قطرے پلاتے ہوئے اس گھر تک کمپاؤنڈ تک جا پہنچے جہاں اندر یہ بڑا بیمار چھپا ہوا تھا۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں عالمی سطح پر ان کے خلاف مبارزہ کیا جاتا ہے، UN میں فنڈ مقرر کیا جاتا ہے، اقوام متحدہ میں کروڑوں روپے ساری دنیا سے لے کر چندہ مدد لے کر امیر ملکوں سے، اور ان بیماریوں کے خلاف مبارزہ کیا جاتا ہے۔ پولیو کے خلاف مبارزہ کیا جاتا ہے، چیچک کے خلاف مبارزہ کیا گیا ہے، ملیریا کے خلاف مبارزہ کیا گیا ہے، ڈینگی کے خلاف مبارزہ کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ختم کریں۔ اسی طرح ابھی اور جو خطرناک بیماریاں دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں، ان سب کے خلاف عالمی سطح پر عالمی ادارے قائم کیے گئے ہیں جو انسانیت کی نجات کے لیے ان بیماریوں کا مقابلہ کریں۔ ڈاکٹر اپنے آپ کو ایک سپاہی کے طور پر پیش کرتے ہیں اس میدان مبارزہ کے لیے، اور ان کے دیگر محققین اور اسکالر سارے مل کر مبارزہ کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، ان بیماریوں سے انسان کی نجات ضروری ہے، ورنہ انسانیت کی ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی۔ لیکن قرآن جن بیماریوں پر حساسیت پیدا کر رہا ہے کہ عالمی سطح پر مبارزہ ہو، ملکی سطح پر مبارزہ ہو، قومی سطح پر مبارزہ ہو، حکومتی سطح پر مبارزہ، وہ سب سے پہلے منافقت کی بیماری کے خلاف مبارزہ ہو۔ اہمیت دے رہا ہے، یہ مہلک بیماری ہے، اس کے خلاف جہاد اکبر بھی کرو و جہاد اصغر بھی کرو۔
قرآن نے دونوں حکم دیے ہیں رسول اللہ کو. جہاد اکبر انفرادی منافقت دور کرنے کے لیے جہاد اکبر ہے, اور اجتماعی منافقت دور کرنے کے لیے جہاد اصغر ہے. رسول اللہ کو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا, جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے رسول شدت کے ساتھ, تندی کے ساتھ, سختی کے ساتھ ان گروہ منافقین کے خلاف اٹھو, مقابلہ کرو. اگر باز نہیں آتے ان کو اسلحے کے زور سے ان کو سرکوب کرو و نابود کرو, چونکہ یہ تباہ کر دیں گے معاشرے کو. منافقت کے درجے ہیں. قرآن حساسیت ابھار رہا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو نئی نئی پتہ چلی تھی عبادتیں. رسول اللہ نے, ظاہر پہلی دفعہ اسلام انہیں معلوم ہو رہا تھا, رسول اللہ نے نمازیں سکھائیں. بعضوں کو بہت اچھی لگی نمازیں, صبح و شام دھڑا دھڑ, وضو پہ وضو, نماز پہ نماز. اور بعض تو اتنے تھے کہ ان کو وضو ٹوٹ بھی جائے نماز نہیں ٹوٹتی تھی ان کی, اتنے شوقین تھے نماز. اسی طرح بعض اور کاموں میں خدمت خلق کے شوقین, جہاد کے شوقین, فلاں کے شوقین. انہیں خبر نہیں تھی قرآن کریم نے کیوں اتنا اہتمام کیا. چونکہ نیا نیا جب کوئی چیز سیکھتا ہے وہ بندہ تو اس کو بہت دلچسپی سے انجام دیتا ہے, جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اکتا جاتا ہے. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جو بات رسول اللہ ان کو سکھاتے بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے, اور بہت اہم موضوعات سے غفلت برتتے تھے. اس معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں حساسیت تھی, منافقت کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں تھی. اس لیے قرآن کریم کی اتنی آیتیں اتریں کہ رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ آپ قیام کرو, منافقت کے خطرے کو بھانپو, اور اس خطرے کے خلاف جہاد کرو, مبارزہ کرو, ورنہ مشرکین و کفار ان سے پہلے منافق تمہارا کام تمام کر دیں گے. اگر آپ نے منافقت سے آنکھیں بند رکھیں, چونکہ منافقت کو ابھی جب کھولیں گے کہ ہے کیا چیز, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اتنا اصرار کیوں ہے, کیوں اتنی حساسیت منافقت کے بارے میں بڑھائی جا رہی ہے. عزیزان, قرآن جس بیماری کا و جو علامتیں ذکر کر رہا ہے, اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, اس وقت جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہ نفاق زدہ سوسائٹی بن گئی ہے. اس کے اندر منافقت رچ بس گئی ہے. منافقت نے گھونسلے بنا لیے ہیں, آشیانے بنا لیے ہیں. منافقت لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے. منافقت نے دین کی شکل اختیار کر لی ہے, باقاعدہ مقدس مذہب بن گیا ہے منافقت. منافقت سیاست بن گئی ہے, منافقت روزمرہ کا معمول بن گیا ہے, منافقت تقوی بن گیا ہے. ابھی تقوی بہت بڑا متقی کون ہوگا جو بہت بڑا منافق ہے. اس حد تک منافقت گھسی ہے اندر. یہ تباہی جو آج ہم اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں, یہ بعض اوقات ہم بیرونی ملکوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں, بسا اوقات دہشت گردوں پر, بعض اوقات ان پڑھوں پر, بعض اوقات شعبہ تعلیم پر, بعض اوقات کسی سیاستدان پر, کسی سیاسی پارٹی پر, بسا اوقات کسی طبقے پر. اصل بیماری جو پاکستان کو اور باقی دنیا اسلام کو لگی ہوئی ہے دیمک کی طرح, وہ مرض منافقت ہے, نفاق. اس کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے قرآنی اصولوں کے تناظر میں, روشنی میں, اور پھر مبارزہ سب سے پہلے اپنی ذات سے, اپنے اندر سے. چونکہ جس سوسائٹی میں انسان رہتا ہے اس کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر پاکستان میں گرمی ہے تو آپ نہ کہیں کہ لاہور میں گرمی ہوگی, مجھے تو نہیں لگ رہی. گرمی ہے تو سب کو لگتی ہے. اگر آندھی ہے تو غبار سب پہ پڑتا ہے. منافقت کی آندھی, وہ منافقت کا غبار سب کو متاثر کرتا ہے. سب سے پہلے اس میزان اور آئینہ دیکھ کر اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہے, قرآن کے آئینے میں, کہ یہ علامتیں جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہیں میرے اندر تو نہیں ہیں. تزکیہ یہاں سے شروع کرنا ہے. ماہ تزکیہ ہے, ماہ مبارک رمضان, ماہ تطہیر ہے. باقی تمام بیماریاں آسان ہیں حل کرنا. حسد جیسی بیماری, غرور جیسی بیماری, جھوٹ جیسی بیماری, جن بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے بسا اوقات, وہ سب آسان ہیں اپنے اندر سے ختم کرنا اگر منافقت ختم ہو جائے, اور منافقت کی جگہ صداقت آ جائے اگر, پھر ہر بیماری سے مقابلہ آسان ہے. جب تک انسان کے وجود میں منافقت موجود ہے, جھوٹ نہیں چھوڑے گا, حسد نہیں چھوڑے گا, غرور نہیں چھوڑے گا, تکبر نہیں چھوڑے گا, اور
اس طرح کی جو مہلک بیماریاں ہیں انفرادی طور پر، وہ اس کے وجود سے ختم ہی نہیں ہوتی جب تک منافقت اس کے وجود سے ختم نہ ہو۔ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان و ماہ قرآن و ماہ ہدایت و تزکیہ کی برکت سے خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ میں منافقت سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔